اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ تکویر شروع کرنے لگے ہیں، سورۃ التکویر۔ اس سے پہلے اس پارے کی آپ نے 3 صورتیں پڑھ لی ہیں، اب چوتھی صورت کا نمبر ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کا تعارف مختصراً پیش کر دیتے ہیں۔ اس سورت کا نام کیا ہے تو علماء فرماتے ہیں پہلی آیت میں جو لفظ کورت مذکور ہے یہ باب تفعیل سے ماضی مجہول کا صیغہ ہے اور جس کا مصدر تکویر ہے، اور یہی اس سورت کا نام ہے، یعنی سورۃ التکویر یا التکویر۔ زمانہ نزول تو آیات کا اسلوب یہ بتا رہا ہے، گواہی دے رہا ہے کہ یہ آغاز رسالت کے زمانے میں نازل ہوئی ہے۔ نیز جن 2 مسئلوں یعنی قیامت اور رسالت کو یہاں وضاحت سے بیان کیا گیا ہے وہ بھی اس کی تائید کر رہی ہیں کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب رسالت کا آغاز کیا تھا اس وقت یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ اب اس کے مضامین کیا ہیں تو قیامت اور رسالت کے بارے میں یہاں دلائل اور شواہد ذکر فرمائے جا رہے ہیں، یعنی قیامت کے 2 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ وہ ہے کہ جب یہ موجودہ نظام کائنات درم برم کر دیا جائے گا، نہ چرخ نیل و فری رہے گا، نہ مہر و ماہ کی تابانیاں رہیں گی، یعنی دنیا میں نہ آسمان رہے گا نہ چاند ستارے رہیں گے۔ فلک بوس پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں غبار کی طرح اڑنے لگیں گے، یعنی ان کے اندر جو وزن ہے وہ ختم ہو جائے گا، ہوا ان کو پوری فضا میں ریزہ ریزہ کر کے اڑانا شروع ہو جائے گی۔ چرند و پرند کی حالت دیکھنے والی ہوگی۔ اس کے بعد اس کے دوسرے مرحلے کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، ہر چیز اپنی اپنی قبر سے زندہ و بیدار اٹھ کھڑی ہوگی، سب کو بارگاہ خداوند ذوالجلال میں محاسبے کے لیے پیش کیا جائے گا۔ آج ان کا حساب و کتاب ہوگا۔ ایک طرف آنکھوں کے سامنے دوزخ کے شعلے بڑک رہے ہوں گے، دوسری طرف جنت اپنی تمام زینت اور آرائش کے ساتھ بندگان خدا کے لیے چشم برا ہوگی۔ اب ذکر قیامت کے بعد رسالت کا تذکرہ فرمایا۔ پہلے متعدد قسمیں کھائیں، پھر بتایا کہ حامل قرآن اللہ کا رسول ہے۔ یہ کلام جو وہ تمہیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے یہ نہ اس نے خود تالیف کیا ہے نہ کسی نے اسے سکھایا ہے اور پڑھایا ہے، بلکہ یہ ایک معزز اور محترم فرشتہ جس کی امانت و دیانت ہر شک و شبہ سے بالاتا رہے، وہ فرشتہ اللہ کی جناب سے یہ لے کر آتا ہے۔ اے نادانو، اس چشمہ شیریں کو چھوڑ کر تم سیراب کے پیچھے کیوں دوڑ رہے ہو، یعنی تم دھوکے کے پیچھے کیوں دوڑے جا رہے ہو؟ ذرا ہوش سے کام لو، اپنی عاقبت برباد نہ کرو۔ یہ تو مختصراً تعارف تھا۔ سورہ تکویر مکی ہے اور اس میں ٹوٹل 29 آیتیں ہیں، 29۔ آئیں اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھتے ہیں اور اس میں غور و فکر کرتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ۔ پہلی آیہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، یاد کرو جب سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ الشمس سورج کو کہتے ہیں، اور کوّرت کا مطلب ہوتا ہے کہ تہ کر کے لپیٹنا۔ مثلا سر پہ امامہ باندھنے کے لیے کہا جاتا ہے تکویر الامامہ، یعنی امامے کو سر پہ باندھ دیا یا باندھنا۔ اسی طرح عرب بولتے ہیں کہ اکار الامامۃ علی راسہ، اس نے امامے کو یا پگڑی کو اپنے سر کے گرد لپیٹا۔
کیونکہ امامہ جو ہے وہ پھیلا ہوا ہوتا ہے اور پھر سر کے گرد، اس کے ارد گرد جو ہے اس کو لپیٹا جاتا ہے۔ اسی نسبت سے اس روشنی کو جو سورج سے نکل کر سارے نظام شمسی میں پھیلی ہے یا پھیلتی ہے، امامے سے تشبیہ دی اور بتایا گیا کہ قیامت کے روز یہ پھیلا ہوا امامہ سورج پر لپیٹ دیا جائے گا۔ جس طرح بندہ پھیلے ہوئے امامے کو سر پہ لپیٹتا ہے، اسی طرح اس ساری پھیلی ہوئی روشنی کو سورج میں لپیٹ دیا جائے گا، یعنی اس کی روشنی کا پھیلنا بند ہو جائے گا۔ اور وقوع قیامت کے وقت جو ہولناک تغیرات یا تبدیلیاں رونما ہوں گی، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے اس آیت میں، تاکہ لوگ خواب غفلت سے آنکھیں کھولیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمان برداری اختیار کریں، تاکہ اس روز انہیں اپنے اعمال پر پریشانی اور پشیمانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ نظام شمسی میں آفتاب کی اہمیت کسی سے مخفی نہیں ہے، کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ جب یہ ابھرتا ہے تو اس کی کرنیں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی دنیا کو آنن فانن منور کر دیتی ہیں۔ اس کی حرارت سے زمین تانبے کی طرح تپ جاتی ہے، لیکن اس روز اس کی نور افشانی کرنے والی کرنیں اس کے ارد گرد لپیٹ دی جائیں گی، اس کی تیز رفتار شعاعوں کو زنجیر بپا کر دی جائے گی، اور جب یہ منبع نور بے نور ہو جائے گا تو اس وقت جو اندھیرا پھیلے گا وہ کس قدر گہرا اور کتنا بھیانک اور خوف زدہ ہوگا، اس کا تصور ہوش ربا ہوگا۔ اور جب کوئی شخص اپنی لمبی دستار کو سرد کے ارد گرد لپیٹتا ہے تو اس وقت کہا جاتا ہے کار الامامت علی راسہ، یا اکار الامامت علی راسہ، کہ اس نے امامے کو اپنے سر پہ لپیٹا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے بکھر جائیں گے۔ یہاں پہ انقدرت جو لفظ آیا ہے اس کا مطلب ہے گدلا ہو جانا، یعنی کسی کا رنگ جو ہے وہ ختم ہو جانا، اور یہ صفا ان کی ضد ہے۔ کسی چیز میں گدلا پن آنے کو بھی القدر کہتے ہیں۔ تو اس کا معنی یوں ہوگا اس آیت کا وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے بکھر کر بے نور ہو جائیں گے۔ جب ستارے بکھر کر بے نور ہو جائیں گے، یعنی سورج کے بعد ستاروں کی حالت زار بیان کی جا رہی ہے کہ وہ تیزی سے ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر جائیں گے۔ انقدرا اسرع، یعنی تیزی کے ساتھ، وانقدا اور ٹوٹنا، یعنی تیزی کے ساتھ ٹوٹتے جائیں گے۔ اور اسی طرح سے وانقدرت النجوم، یعنی تناثرت، وہ قانون کشش جو ہر ایک ستارے کو اپنے مقام پر اور ہر ایک سیارے کو اپنے مدار میں روکے ہوئے ہے، وہ قانون منسوخ کر دیا جائے گا اور ستارے اپنی اپنی جگہ سے ٹوٹ کر بکھر جائیں گے۔ اور بعض علماء نے انقدرت کا معنی یعنی مقدر ہونا، گدلا ہونا، بے نور ہونا کیا ہے، یعنی ستاروں کی چمک ختم ہو جائے گی۔ بعض نے کہا ہے صرف بکھر جائیں گے، اور بعض نے کہا ہے کہ بکھر جائیں گے، لیکن اس صورت میں کہ ان کی چمک جو ان کے اندر ہے وہ ختم ہو جائے گی، یعنی بے نور ہو جائیں گے، گدلے ہو جائیں گے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑوں کو اکھیڑ دیا جائے گا۔ پیچھے جو آیت میں النجوم آیا ہے وہ نجم کی جمع ہے، نجم ستارے کو کہتے ہیں، اور یہاں پہ الجبال جو آیا ہے یہ الجبل کی جمع ہے، اور الجبل پہاڑ کو کہتے ہیں اور الجبال تمام پہاڑوں کو کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑوں کو اکھیڑ دیا جائے گا۔ اور بعض علماء نے سُيِّرَت کا معنی چلائے جائیں گے، اس کا معنی یوں بھی کیا ہے کہ جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا، یعنی وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اس کا معنی یہ کیا ہے کہ جب وہ چلائے جائیں گے، یعنی پہاڑوں کو جب چلایا جائے گا، اور اس طرح کشش ثقل بھی فنا ہو جائے گی، یعنی پہاڑوں کا وزن باقی نہیں رہے گا، اور ہوا کے جھونکے روئی کی گالوں کی طرح انہیں فضا میں اڑانے لگیں گے۔ انجام کار ان کا نام و نشان بھی دنیا میں باقی نہیں رہے گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں آوارہ پھریں گی۔
یہاں پہ عشار 10 ماہ کی گابن اونٹنیوں کو کہتے ہیں، اور ایسی اونٹنیاں اہل عرب کے نزدیک ایک نفیس ترین سمجھی جاتی تھیں، وہ انہیں پسند کیا کرتے تھے، اور اس کا واحد عشراء آتا ہے۔ اور یہاں پہ علماء فرماتے ہیں کہ عشار کا جو واحد ہے عشراء، اس کی مثال ایک اور لفظ ذکر ہوا ہے۔ عربی میں صرف 2 الفاظ ایسے ہیں کہ جن کا واحد یا جمع اس وزن پر ہے، یعنی جمع عشار یا نفاس، اور ان کا واحد عشار کا واحد عشراء اور نفاس کا واحد نفساء ہے۔ اب اس کے علاوہ تیسری مثال اس میں کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ جب 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں یوں ہی آوارہ پھریں گی، یعنی وہ 10 مہینے کی جب ہو جاتی ہے، بچہ جمنے کے قریب ہوتی ہے اور دودھ دینے والی ہو جاتی ہے، تو اہل عرب کو ویسے بھی اونٹنیاں بڑی عزیز ہیں، وہ بڑے پسند کرتے ہیں، تو خصوصاً وہ اونٹنی کہ جس کے حمل کو 10 ماہ گزر چکے ہوں، ان کے نزدیک وہ متاع گراں بے بہا شمار ہوتی ہے، اس کی بڑی قیمت ان کے نزدیک ہوتی ہے، اور وہ اس کی حفاظت اور رکھوالی پوری توجہ سے کرتے ہیں۔ لیکن قیامت کے روز لوگوں کی بدحواسی کا عالم یہ ہوگا، ان کا حال یہ ہوگا کہ ایسی قیمتی چیز کا بھی کوئی پرسان حال نہ ہوگا، کوئی خبر رکھنے والا نہ ہوگا، کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا، ہر ایک کو اپنی جان کی اس وقت پڑی ہوگی۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور یکجا کر دیے جائیں گے۔ الوحوش یہ وحشی جانوروں کو کہتے ہیں، چیر پھاڑنے والے جانوروں کو، اور یہ وحشن کی جمع ہے، وحوش وحشن کی جمع ہے، اور وحشن کہتے ہیں صحرائی جانور یا جنگلی جانور کو، اور حشرہ یہ حشرن سے بنا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ حشرن یعنی جمع کرنا، حشرت کا مطلب ہے تمام کو جمع کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور یکجا کر دیے جائیں گے، یعنی اس دن صرف انسان ہی بدحواس نہ ہوں گے، بلکہ جنگلی جانور جو انسان کی آواز سے بدکتے اور اس کے سائے سے دور بھاگتے ہیں، وہ بھی جنگل بیابان چھوڑ کر شہروں میں آ گھسیں گے۔ نہ کوئی گدھا کسی کو 2 لتیاں مارے گا، نہ کوئی سانپ کسی کو ڈسے گا، نہ کسی شیر کو کسی شکار کو پھاڑنے کی ہوش ہوگی، سب دم دبائے اوپر تلے ایک جگہ جمع ہو جائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بڑکا دیے جائیں گے۔ اب یہاں پہ جو لفظ البحار آیا ہے یہ جمع ہے البحرن کی، البحر کی، جس کا معنی سمندر یا دریا ہے، اور البحار جمع یعنی تمام سمندروں کو، تمام دریاؤں کو بڑکایا جائے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بڑکا دیے جائیں گے۔ سمندروں میں اس روز پانی کی لہریں نہیں بلکہ آگ کے شعلے اٹھ رہے ہوں گے، اور پانی سے شعلوں کا اٹھنا تعجب انگیز معلوم ہوتا ہے، لیکن اگر پانی کے اجزائے ترکیبی پر نظر ڈالی جائے تو تعجب اس پر نہیں ہونا چاہیے کہ اس سے آگ بڑکے گی، بلکہ حیرت اس پر ہوگی کہ پانی ڈالنے سے آگ بجھ جاتی ہے، اور کیوں بجھ جاتی ہے، حالانکہ پانی 2 گیسوں یعنی آکسیجن اور ہائیڈروجن کا مرکب ہے، ان دونوں سے مل کر بنتا ہے، اور ان میں سے ایک گیس جو ہے آگ بھڑکانے والی ہے، اور دوسری ایسی ہے کہ جو خود بھڑک اٹھنے والی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جب ان کو اکٹھا کیا جاتا تو یہ آگ کی صورت اختیار کر لیتی، لیکن قادر مطلق اللہ تعالیٰ نے ان کے مرکب کو پانی کی شکل دی اور اس میں آگ بجھانے کی تاثیر رکھ دی، صلاحیت رکھ دی۔ قیامت کے دن جب دوسری تکوینی ضابطے بالائے طاق رکھ دیے جائیں گے، سورج، ستارے اور پہاڑ کیا سے کیا بن جائیں گے، پانی کے اس ضابطے پر بھی کلم تنسیخ کھینچ دیا جائے گا، یعنی اس کے اندر جو قدرت ہے کہ یہ آگ کو بجھانے والا ہے، اس وقت اس کی قدرت کو ختم کر دیا جائے گا، اس کی اس طاقت کو ختم کر دیا جائے گا۔ آکسیجن اور ہائیڈروجن اپنی اصلی حالت پر لوٹ آئیں گے، اور ان کے بے پایاں ذخائر جو سمندروں میں پانی کی صورت میں آج ٹھاٹیں مار رہے ہیں،
وہ بھڑکتے شعلے بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر اگر انسان غور و فکر کرے تو کبھی اس کے وجود کا انکار نہ کرے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانیں جسموں سے جوڑی جائیں گی۔ اس کا ایک مفہوم تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ اعمال و اخلاق کے مطابق انسانوں کی گروہ بندی کی جائے گی۔ مقربین، اللہ تعالیٰ کے جو قریب ہیں، قرب والے ہیں، وہ ایک گروہ میں ہوں گے۔ اصحاب یمین یعنی جو نیک لوگ ہیں وہ ایک پرچم تلے اکٹھے ہوں گے۔ اصحاب شمال یعنی جو برے لوگ ہوں گے ان کو ایک جگہ پہ جمع کر دیا جائے گا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن روحوں کو پھر جسموں کے ساتھ ملایا جائے گا۔ النفس کی جمع ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے شخص یا لوگ، اور جب جمع ہوگی تو اس کا مطلب ہے تمام لوگوں کو، تمام جانوں کو اس دن جمع کر دیا جائے گا۔ اور یہاں پہ ایک اور چیز، زوجت کا مطلب ہوتا ہے کہ جوڑا کر دینا، جوڑا بنایا جانا۔ اسی سے یہ جو ہے تزویج سے ہے، اور تزویج کا مطلب ہے طاق چیزوں کو ملا کر جوڑا بنا دینا۔ اسی سے شادی بھی مراد ہوتی ہے، یا زوج جیسے میاں کو بھی کہتے ہیں، بیوی کو بھی کہتے ہیں، کہ زوج اکیلا ہوتا ہے تزویج کے بعد، یعنی شادی کے بعد وہ زوج جوڑا بن جاتا ہے۔ اسی وجہ سے زوج مرد کو بھی کہتے ہیں اور زوج عورت کو بھی کہتے ہیں عربی میں۔ تو یہاں پہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ دعوت فکر دے رہا ہے کہ تم ان تمام چیزوں میں غور و فکر کرو۔ غور و فکر کرنے کے بعد تمہارا ذہن، تمہاری عقل اس بات کی گواہی دے گی کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ تم اس نتیجے پر پہنچو گے کہ وہ اور کوئی نہیں، وہ خالق کائنات ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں یہ آیات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا جو مین اور مرکزی موضوع ہے وہ آگے آ رہا ہے، وہ جب آئے گا تو پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان فرمائی ہیں۔